بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سبھی لسنر سے میری گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام لسنرز پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور کیا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، سننے میں کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے بخت، اور یہ تحریر ہے مہرونسا شامیر کی۔ لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوا عمر بری طرح کوفت زدہ سا لگ رہا تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر حالے سے بات کرنے کا تھا۔ جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہیں کھڑا بیل بجا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہٹانا ہی بھول گیا۔ اسی وقت دروازہ کا لاک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتے ہی لیل پر گرجا تھا، جبکہ وہ نوٹس لیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ میں کام کر رہی تھی اور تمہاری زوجہ تمہاری دستک پہچانتی ہے، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ عام سے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی حالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ عمر نے حالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا۔ وہ صبح صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج صبح ایک دن اسے جلدی گھر سے جانا پڑا اور آج ہی اس کا دل بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ یہ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا، پھر وہ اس بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی دل کو خالی کر دیتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز پہ پڑے کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچز کی پلیٹ پہ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگر مگز اور پلیٹ اٹھائے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بھی میں دھوؤں، یہ بھی میں صاف کروں؟ تم اپنا گھر صاف کیوں نہیں رکھتی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ لیل حالے کے ساتھ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے، اس دن میں اپنے گھر کا کام خود کر لیا کروں گی۔ میں نے تمہارے جیسی پھوڑ لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کر دو نا، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے تم پہ؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کریں گے۔ کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کٹ ٹائپ کرتی ہوئی بولی تھی۔ میں تمہارا گھر کا ملازم نہیں ہوں، ASP عمر حیات ہوں۔ میں تمہارے گھر پہ تمہاری مرضی سے صفائی نہیں کرنے آؤں گا۔ میں پرسوں نہیں، میں سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے جل کر بولا تھا، لیکن لیل مسکرا دی تھی۔ سسپینڈڈ ASP، اس نے سسپینڈڈ پہ زور دیا تھا، وہی جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ دوبارہ اپنی انکوائری کال پہ نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی زوجہ کا کارنامہ؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہی تھی۔ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ رک گئے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرا ڈمپل بھی نہیں نظر آ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ حالے نے ایک خاموش نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ اب اگر آپ دونوں کو نوک جھوک اور مذاق مستی ختم ہو گئی ہو تو ہم کام کر لیں۔ حالے نے سنجیدہ آواز پہ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آواز ایسی ہے کہ جسے گھنٹوں سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر حالے بولتی رہے تو عمر اسے ساری زندگی سن سکتا ہے۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ زوجہ صاحبہ، تمہیں اگر میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ میں اس پہ کام ہی کر رہی ہوں، اور الفا برتن نہیں دھو رہا، اپنی انزائٹی دور کر رہا ہے۔ برتن دھونا اس کے لیے تھیراپی ہے۔ اصل میں ابھی تم اسے جانتی نہیں ہو نا۔ اس نے جانتی پہ زور دیا تھا۔ خیر یہاں آؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ سامنے رکھی چھوٹی میز پہ رکھا اور خود نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عمر اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا ان کی طرف آیا اور لیل کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہے تمہارے لسٹ کا وہ تیسرا آدمی جس کی ڈیٹیلز نکالنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت لگا تھا، لیل اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسکرین پہ ایک وجیح صورت کم و بیش 55 سال کے آدمی کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ اس کا نام ہے اسحاق کبیر، ریٹائر ایمبیسڈر۔ 3 سال قبل اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب اپنی ایک لا فرم چلاتا ہے۔ اصل میں اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، اس کا اصل کاروبار
گنز کی سمگلنگ ہے، جس کی بنا پہ یہ شیر علی اور ندیم علی کو بھی جانتا ہے اور ان کے ساتھ اس کے کافی اچھے ورکنگ ریلیشن شپس ہیں۔ اس کا بابا سے کیا تعلق ہے؟ حالے نے بیچ میں سوال کیا تھا۔ بہت برا تعلق ہے۔ اس کی بیٹی نے 1 سال قبل اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پہ بلایا اور اسے باندھ کر ٹارچر کر کے جان سے مار دیا، اور اس نے 2 دن تک اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا اور اسے مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتی رہی۔ کبھی بلیڈ سے کٹس لگائے تو کبھی سگریٹ سے جلائے اور آخر میں اس کا گلا کاٹ کر مار دیا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی۔ اسے شروع سے اپنی قریبی لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی عادت تھی۔ لیل عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور حالے کی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ خیر، اس بار وہ پکڑی گئی ہے اور اسے جیل لے جایا گیا ہے، اور اس لڑکے کی فیملی میں اس کے بھائی نے قتل کا کیس دائر کر دیا ہے اور فیصلہ تمہارے بابا کی عدالت میں آیا۔ انہوں نے 3 پیشیوں کے اندر اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی۔ اس کا باپ اور اس کی پھپھو بہت چٹپٹائے، اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ جج صاحب کو ڈرایا دھمکایا، پیسے آفر کیے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی۔ جس دن اس لڑکی کی سماعت تھی، اسی صبح وہ اپنے جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی، اور اس لڑکی کی پھپھو شاہتاج کبیر، جو کہ ایک کرمنل لائر ہے، اس نے ایک حشر برپا کر دیا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے اپنی بھتیجی کی قبر تک کیسر کبیر کے پچھلے لان میں بنوائی تاکہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کی لاش کو بھول نہ سکے۔ کبھی امکان ہے کہ وہ لوگ تمہارے اغوا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شاہتاج نے دوبارہ جج صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکتی، اور اب جب اسے موقع ملا تو وہ کھیل کھیل گئی۔ لیل بول کر خاموش ہوئی اور دونوں کو میرے بغیر تمہارا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری، اور وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصے پہلے تک اس کی زندگی بس فیشن کھانا، گھومنا اور پارٹیز تھی۔ اب اس کی زندگی اچانک سے بقا کی جنگ، نفرت، انتقام اور جھوٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ان حالات میں فٹ ہے، لیکن وہ مس فٹ تھی، یہ اس کا دل کہتا تھا۔ کیا مجھے ان کے خلاف کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے وہ میرے سامنے اپنا گناہ مان لے؟ کوئی دھمکی، کوئی خوف، کچھ بھی؟ اس نے لیل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سینٹر ٹیبل پہ اب بھی سامان بکھرے پڑے تھے۔ کیا وہ انہیں جگہ پہ رکھے بغیر سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ لیل نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ میرا ورک ٹائم ہے زوجہ صاحبہ، میں اس وقت اتنا ہی بولوں گی جتنا مجھے پیسے ملیں گے۔ حالے نے اپنا بیگ کھول کر 5-5 ہزار کے 4 نوٹ نکالے تھے اور سامنے رکھ دیے تھے۔ لیل نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا تھا۔ تم انہیں دھمکا نہیں سکتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے آگے آ گئے ہیں۔ تم انہیں خوف زدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ان کو خوف ہوتا تو وہ ایسے کاموں میں ہی نہ پڑتے۔ تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، تم ان کے راز لا کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ ان کی کمزوری ان کا پیسہ ہے اور ان کا راز ان کا پیسہ ہے۔ نیب کی طرف سے ان پہ ڈھیروں کرپشن چارجز ہیں۔ ان کے گھر پہ 3 بار ریٹ لگا ہے لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا سارا پیسہ ان کے گھر میں ہے، لیکن کسی بھی ریٹ میں ان کے گھر سے ایک پھٹی کوڑی بھی برآمد نہیں ہوئی ہے۔ اب تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہوئے اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عمر سینٹر ٹیبل کو چمکا چکا تھا۔ اب وہ کسی فالتو کپڑے سے دیوار پہ لگی پینٹنگز پہ جمی دھول صاف کر رہا تھا۔ دفعتاً حالے کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا تھا۔ شاہتاج اور ندیم کا صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے لیل کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جس میں انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے، جس میں ان سے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں ایک انسان کے کہنے پہ آپ دنیا ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، جس میں آپ بنا سوچے سمجھے ایک اندھے
کنویں میں بھی ڈوب سکتے ہیں، اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمر نے پیچھے سے پکارا تھا۔ محبت، حالے ہلکی آواز میں بولی تھی۔ مجھے اب تک لگتا تھا ندیم نے شاید یہ کام کسی نفرت کے تحت کیا ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی ایسے بے خوف فیصلے محبت کرواتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل یکٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ حالے سادگی سے مسکرائی۔ میرے دوستوں میں مجھے ریلیشن شپ ایڈوائزر کے لیے ملکہ سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں کی محبت قائم ہے کیونکہ اس میں اب تک دور دور تک رقابت نہیں۔ میں محبت کو رقابت کا خوف دلاؤں گی اور محبت خوف زدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہوگا، اور اس کمزور لمحے میں کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتی ہوں۔ لیل اور عمر بس اس کو دیکھے گئے تھے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ سلطان منزل کا لان اس وقت ویران تھا۔ کوئی وقت تھا جب یہاں بیٹھ کر چائے پی جاتی تھی، باتیں کی جاتی تھیں، لیکن اب نہ باتیں رہی تھیں نہ باتیں کرنے والے لوگ۔ محل نما گھر خالی سا رہ گیا تھا، بس ایک نحوست بھری تھی۔ گھر کے لان میں ایک وقت حسن سلطان اکیلا بیٹھا تھا جب مہرماں اور سفیر نے اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ سفیر کے چہرے پہ غصہ تھا۔ تم اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے ملنے کیوں گئے تھے؟ سفیر اس کے سر پر کھڑا دھاڑا۔ حسن نے پرسکون نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا، میں برونو کو واک پہ لے کر گیا تھا۔ وہ مجھے وہاں مل گیا اور ہم نے بات کر لی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بکو مت۔ وہ پہلے سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اصل میں پتہ ہے کیا؟ اصل میں تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تم بے غیرت ہو گئے ہو۔ حسن سلطان، وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری بہن بھاگ گئی، وہ آدمی جس کے صدمے سے تمہارا باپ مر گیا، تم اس آدمی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، لعنت ہو تم پہ۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حسن کا گلا دبا دے۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، سفیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، میرے باپ کو تو دل کا دورہ آپ کی وجہ سے پڑا تھا۔ آپ ہیں اصل قاتل۔ اگر اس دن آپ اپنی 2 ٹکے کی عزت بچانے کی خاطر آپ ہی سے نکاح نہ کرتے تو وہ ہسپتال نہیں پہنچتے، اور اگر تمہاری بہن نہیں بھاگتی تو مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسن، کیسے انسان ہو تم؟ اس آدمی کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا اور اب تم اس کے پیچھے پھر رہے ہو۔ اور آپ خود کیا ہیں سفیر بھائی؟ جس لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا تھا، آج اسی کو اپنے پہلو میں لیے پھر رہے ہیں، اور جس لڑکی کے لیے آپ سارے خاندان سے لڑنے کو تیار تھے، آج اس لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ غیرت میری نہیں آپ کی ختم ہو گئی ہے؟ آپ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کے لیے اتنی گندی زبان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اسی لمحے سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن پھر وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ حسن نے اس کا اٹھتا ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ نہ سفیر سلطان، ہر بار نہیں، میں کوئی بے غیرت نہیں ہوں جو آپ سے پٹتا رہوں گا۔ وہ غرایا تھا۔ مہرماں دھک سے رہ گئی تھی۔ سفیر، میں حسن معراج سلطان ہوں اور مجھے اپنی اوپر اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنے آتے ہیں، اور اگر میرے ہاتھ کسی کا اٹھتا ہاتھ روک سکتے ہیں تو یہ کسی پہ اٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی بار آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں، اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا، میرا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی رہی صحیح عزت ختم ہو جائے گی۔ اور اس نے چبا کر الفاظ ادا کیے تھے اور آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر رکا، مڑ کر سفیر کو دیکھا، ویسے میری بہن کے شوہر نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے، نامرد کہیں کے، وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس لان میں حد تک کھڑے سفیر اور مہرماں کو چھوڑ کر ہم فروہ سلطان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس پرتعیش کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی فروہ سلطان سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ اپ دے رہی تھی۔ اس نے سرخ لمبی میکسی نما فراک پہن رکھا تھا۔ گہری اسموکی آئیز پر مزید گہرا کرتی اس کی انگلی ہارون کی آمد پر یکدم جیسے تھم سی گئی تھی۔ آج تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے برش اپنی آنکھوں پر چلاتے ہوئے ہارون سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ بغیر جواب دیے آگے آیا تھا، اور 1 قدم 2 قدم 3 قدم، یہاں تک کہ وہ ان کے بالکل پاس آ گیا۔ میں آئی؟ اس نے برش کی جانب اشارہ کر پوچھا تھا۔ فروہ دل کھول کر مسکرائی۔ شور! ہارون نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے برش لے لیا تھا۔ فروہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ ہارون نے برش کو آئی شیڈ میں لگایا اور ایک
رنگ برش کے بالوں پر لگ گیا۔ ہارون نے منہ سے پھونک مار کر ایکسٹرا رنگ نیچے فرش پہ چھاڑ دیا۔ اب اس کی انگلیاں مہارت سے فروا کی آنکھوں پہ چل رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی مجھے رنگوں سے کتنی محبت ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ فروا نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی ہارون کم سے کم یہ بات پوچھنے نہیں آیا اور وہ جواب تب دیں گی جب انہیں بات ضروری لگے گی۔ لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جن سے مجھے نفرت ہے، پتہ ہے وہ رنگ کون سے ہیں؟ وہ اب ان کی دوسری بند آنکھ پر برش چلا رہا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکا، پھر بولا، مجھے آپ کے چہرے کے رنگوں سے نفرت ہے۔ یکدم اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ فروا بے اختیار غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کے چہرے پہ لگا بلش ہے نا، یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ آپ کے لپسٹک کا رنگ بھی مجھے نہیں پسند۔ اصل میں مجھے مسئلہ ان رنگوں سے نہیں ہے۔ وہ رکا تھا، فروا نے سانس تک روک لی۔ مسئلہ آپ کے چہرے سے ہے۔ آپ کے چہرے پہ جو بھی رنگ لگتا ہے وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ فروا کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ ہارون بولے گیا، ہر وہ رنگ جو آپ کے چہرے پہ لگتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے، کل سڑ جاتا ہے، اس کی اصل رنگت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ بلش کا گلابی رنگ یہ آپ کے چہرے پہ لگنے سے پہلے ماتم کرے، اور یہ آئی شیڈوز کے سارے رنگ یہ آپ کی آنکھوں پہ لگنے سے پہلے بین کرتے ہیں۔ ان کو خود سے کراہیت آتی ہے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہارون نے ان کو روک دیا۔ کچھ مت بولیے، بس سنیے۔ آپ کو پتہ ہے میرا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اس نے برش کو میز پر رکھ دیا تھا اور اب بازو سینے پہ باندھے سرد نظروں سے فروا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، کہیں جانا ہے مجھے۔ وہ بے اختیار اٹھنے لگی تھی۔ میرا پسندیدہ رنگ سرخ ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ ان پہ دھیان دیے بغیر بولے گیا۔ فروا واپس بیٹھ گئی۔ اٹھنا یا بھاگنا بیکار تھا کیونکہ یہ خون کا رنگ ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا۔ فروا کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ اور پتہ ہے یہ رنگ مجھے کب سے پسند ہے؟ وہ رکا ایک لمحہ، اگلا لمحہ، اور پھر وہ فروا کے کان کے پاس جھکا۔ سرخ رنگ مجھے تب سے پسند ہے جب سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ فروا دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ خون، وہ سرخ مائل، وہ خون کا تالاب، آہ کیا مزہ تھا! وہ مزہ، وہ رنگ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ رنگ کتنا خوبصورت تھا، وہ رنگ کتنا یادگار تھا۔ پتہ ہے رستم کے جسم میں جو سرخ ہو گیا تھا وہاں سے نظر آتا اس کا زخم، وہ کتنا سرخ تھا۔ بس کر دو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فروا نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ لیکن کیا ہے، میں وہ منظر ذرا بھولنے لگا ہوں، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ اصل میں تب بچہ تھا نا میں، لیکن اب نہیں ہوں۔ میں آرٹسٹ ہوں، میں چیزیں ری سائیکل کرتا ہوں۔ آج میں اس منظر کو ریکریٹ کروں گا۔ اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے لگی پستول نکالی تھی۔ فروا کا دل رک سا گیا تھا۔ نہیں بچے، ہارون، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہارون نے پستول کی ٹھنڈی نال فروا کے ماتھے پر رکھ دی تھی۔ فروا کو لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ آپ کی جرأت کیسی ہوئی مجھے استعمال کرنے کی؟ وہ گھررایا تھا۔ فروا کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہارون اٹھ کر اس کی کرسی کے گرد چکر کاٹنے لگا تھا۔ میرا ڈرائیور، میری گاڑی، آپ نے حالے کے اغوا میں مجھے فریم کرنا چاہا، ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ میں نے رستم کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ مجھ سے میرے باپ کو چھین رہا تھا، اور اب میں آپ کو ماروں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے حالے کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی جان لے لوں گا جس طرح رستم کی جان لے لی تھی۔ سوچیں، جب میں 10 سال کا ہو کر قتل کر سکتا ہوں تو 24 سال کا ہو کر مجھے کون روکے گا؟ وہ اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پستول کو فروا کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ وہ مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی تھی۔ ساکن سن، آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاگلوں سے پنگا لیتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ آپ کو مار دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ میرا باپ MNA ہے اور اس کے تعلقات ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ثبوت مٹا دیں گے، میرا باپ منہ بند کروا دے گا۔ وہ بول رہا تھا اور فروا بہتے آنسوؤں کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا، جانتی ہیں میں کتنی تکلیف میں ہوں،
کس اذیت سے گزر رہا ہوں کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ اس کی آواز سرد سے سرد ترین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، بدوقت بول پائی تھی۔ آنسو بل بل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ موت کا خوف سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہارون طنزیہ سا ہنسا تھا۔ معاف کر دوں، وہ بھی آپ کو؟ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ آپ کا اور میرا کیا تعلق ہے؟ لگتی کیا ہیں آپ میری؟ چلیے میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس فہیم مرزا سے کہاں اور کیوں ملی تھی؟ ہارون اب سنگھار میز کے اوپر بیٹھا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے گھما رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے گھما رہا تھا یا اپنے ہاتھوں کی لرزش میں قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ بس مجھ سے ہیون کی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میں معراج بھائی سے بات کر سکتی ہوں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں معراج بھائی سے کہوں کہ ہم حالے کا رشتہ اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ ہیون کے کاغذات حالے کو جہیز کی صورت میں دے دیں۔ ظاہر ہے میں نے منع کر دیا۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آنسو تھم گئے تھے۔ ہارون کے قریب جھکا۔ رفاقتوں کے نئے خواب خوشنما ہیں مگر گزر چکا اب تیرا اعتبار کا موسم۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پستول فروا کے ماتھے پر رکھ دی اور انگلی ٹریگر پر۔ فروا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلی ساکت ہو گئی تھی۔ سچ بتائیں آنٹی، بالکل سچ، آپ فہیم مرزا سے کیوں ملی تھی؟ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ فروا بے اختیار تھوک نکل گئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا تھا۔ ہارون نے برق رفتاری سے اپنا پستول والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ فروا کا سانس اب تک اٹکا ہوا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ مجھے ملازم نے آپ کے آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو۔ وہ چوکھٹ سے ذرا آگے کھڑا اچنبھے سے کہہ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہارون خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں آنٹی سے تمہارا ہی پوچھنے آیا تھا، پھر رک گیا۔ ان کو میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی، ہے نا آنٹی؟ اس نے شل بیٹھی فروا کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ فروا نے سن ہوتے جسم کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا تھا۔ حسن کو یہاں سے اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی متذب تھا۔ تم چلو میں آتا ہوں، ہارون نے اس سے کہا تو وہ بے دہانی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہارون بھی ایک آخری نظر فروا کے بے جان ہوتے وجود پر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت۔ شل تمہارا پسندیدہ رنگ سرخ ہے نا؟ وہ بہت دیر بعد آئینے کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ تمہیں آخری بار نظر آنے والا رنگ بھی سرخ ہوگا۔ اس نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، اب بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی پیشانی پہ چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔ گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ شاہ تاج کبیر کی بھیجی ہوئی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی۔ عمر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گائے بگائے اس پہ نظر ڈال لیتا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بالآخر اس نے خاموشی توڑی تھی۔ حالے نے محض سر ہلایا تھا۔ اگر میں بے قصور نکلا تو آپ خود کو کیا سزا دیں گی؟ تم بے قصور نہیں نکلو گے، مجھے یقین ہے، حالے نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا تھا۔ فرض تو کر لیں ایک بار میں بے قصور نکل گیا تو؟ وہ مصر ہوا۔ عمر میں اس وقت کام کر رہی ہوں اور مجھے تمہاری آواز تک ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اب اگر تم کچھ بولے تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا، بیزار۔ لیکن کیا عمر ہار مان سکتا تھا؟ اچھا میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے۔ آپ نے جب مجھے سزا دی تب مجھ سے پوچھا نہیں تھا نا؟ اب میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے پاس بھی ایک سزا ہے۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوا۔ حالے نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کون سی سزا؟ عمر گہرا مسکرایا، گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ میں آپ کے پیر جلاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حالے تھک سے رہ گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی تھی۔ تم میرے پیر جلاؤ گے؟ مارے حیرت کے بامشکل بول سکی تھی۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی۔ ہاں جلاؤں گا، جیسے آپ نے میرے پیر جلائے ہیں۔ میں برابری کا قائل ہوں، عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر وہ جلن سہ سکتا ہے تو آپ بھی سہ سکتی ہیں، ہے نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ تم نے کہا تھا میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے، تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ وہ اب بھی شوق تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ چہرہ ملتا ہے، پیر تو نہیں، وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بولی۔ تو اچھا اگر نہیں سہ سکتی تو نہیں، میں سہ سکتی ہوں، وہ گردن کڑھا کر بولی تھی۔ چہرے پہ ایک بار پھر مضبوط ہونے کا
مضبوط ہونے کا زم آیا تھا، لیکن مجھے یقین ہے تم بے قصور نہیں نکلو گے، وہ بول کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں آج حسن سے ملا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ حالے ہونس باہر دیکھتی رہی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ خلاف توقع وہ غصہ نہ ہوئی تھی، اس کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ وہ اکیلا ہے، وہ روڈ پہ نظر جمائے ہوئے بولا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے، وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے مجھے اب تک لگ رہا تھا میراث سلطان کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، لیکن اب لگتا ہے ان کے جانے سے سارا خسارہ حسن کا ہوا ہے۔ وہ بچہ بہت کچھ جھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ میری آنکھیں ایکس رے کرتی ہیں اور میں سب سمجھ جاتا ہوں۔ میں اسے فالو کر رہا تھا۔ وہ ہر صبح جس شاپ سے کافی لیتا ہے، کئی دن سے وہ اس شاپ میں بھی نہیں گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مہنگی شاپ ہے اور وہ اب گھر سے کافی ساتھ لاتا ہے یا پھر کسی سستی سی شاپ سے کافی پیتا ہے، وہ بول رہا تھا اور حالے تم سادے سن رہی تھی۔ اس کا وہ کتا نہیں ہے، وہ اس کا نام برونو ہے، حسن کا بیٹا۔ وہ حالے نے ناگواری سے اس کو ٹوکا تھا۔ وہ اپنے اس نے کتے پہ زور دیا تھا کے لیے جہاں سے بسکٹ لیتا ہے وہاں کافی وقت سے نہیں جا رہا۔ وجہ صاف ہے کیونکہ اس کی جیب خالی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے کھانے یا کافی کا بل بھر سکے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس اب کوئی رقم نہیں بچی۔ مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ بدوقت بولی تھی۔ وہ سلطان ہے، اسے بھرم رکھنے آتے ہیں۔ حالے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی حسن صرف حالے سے ہی پیسے لے سکتا تھا اور اب حالے بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ عمر نے یہاں وہاں دیکھا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل اٹھایا اور پینٹ کی جیب میں ارسا، گلا کھنکھارا۔ اب وہ بات کرنے کو تیار تھا۔ میں ہارون سے بھی ملتا ہوں، عمر نے ہلکی آواز میں کہا۔ کب سے؟ حالے کا لہجہ نارمل رہا۔ یا جتنی ریلیکس؟ کیسے ہیں؟ کہیں نشہ تو نہیں کر لیا انہوں نے؟ کچھ دن پہلے سے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ باوقار، وہ بے اختیار بولا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کو کافی وقت سے میں جانتا ہوں، مطلب ہم ملے نہیں ہیں لیکن میں جانتا ہوں۔ جب وہ ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھی، اب وہ ہنستا ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہنستی، وہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ خود دکھاتا نہیں ہے پر میں دیکھ لیتا ہوں، اور سب سے بڑی بات، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جسے وہ خود ہی جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی۔ اور اس سے بھی اہم بات کہ وہ دوبارہ پینٹنگ کرنے لگا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی خبرنامہ۔ اس کی آخری بات پہ حالے کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہمارے خوشی کے کچھ بول بھی نہ سکی۔ اس نے کیا پینٹ کیا؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں بس خوشی اور مخلصی تھی۔ ہارون شاہد، عمر نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہارون شاہد؟ حالے نے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ خیر، میں آپ کو گھر چھوڑ کر تھانے جاؤں گا اور اس ڈرائیور سے ملنے کے جس نے آپ کو اغوا کیا تھا، وہ اپنے گھر والی گلی میں تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ ہرگز نہیں، وہ ترک بترک اس کو جواب دے رہا تھا۔ میں ایسی جگہ آپ کو ہرگز بھی نہیں لے کر جاؤں گا جہاں ہر قسم کے گنڈے موالی آتے ہیں، جہاں ہر قسم کی نظریں اٹھتی ہیں۔ ایسی جگہ آپ کے قابل نہیں ہے، میں خود جاؤں گا، وہ ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ساتھ گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ وہ اب اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھے۔ تم مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے تھے۔ حالے سلطان ہوں، میں وہاں جاؤں گی جہاں میرا دل کرے گا، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر میری طرف بری نظر سے کوئی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی، اور تمہیں میں نے بتایا ہے اجازت نہیں مانگی۔ عمر نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر سکون سے اس کی ساری تقریر سنی تھی، پھر سراہنے والے انداز میں آئی برو چکائے۔ براوو، میں نے آپ کی ساری تقریر سن لی، خاصا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ حالے نے اس کو کلس کر دیکھا تھا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کاغذی ہی صحیح، تمہاری بیوی تو ہوں، کیا تم اتنے ہی گئے گزرے ہو کہ کوئی بھی ایرا غیرہ تمہارے ساتھ تمہاری ہی بیوی کو دیکھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ جتاتی نظروں سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ عمر کے تاثرات سخت ہوئے تھے، پھر یکدم وہ مسکرایا۔ میری غیرت کو جگانے کے لیے یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کر غیرت کی چوٹیاں پھلانگ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ گھر جا رہی ہیں مس حالے حیات، وہ تپانے والے لہجے میں بولا تھا۔
حالے چند لمحے اس کو دیکھتی رہ گئی اور پھر سارا غصہ و اشتعال اپنے اندر دباتے ہوئے اور پھر دروازہ کھول کر ایک زوردار آواز کے ساتھ گویا اس کے منہ پہ مارتے باہر نکل گئی تھی۔ خود کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی اور ان بیوی کو بھی لے کر چلوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن عمر کے کام تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس وقت وہ DIG کے آفس کے باہر تھا۔ ایک سیاہ وردی والا پولیس والا اس کے اندر جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس لمحے وہ واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ واپس آ کر اس نے عمر کو سلیوٹ پیش کیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمر سر کے خم سے جواب دیتا اندر بڑھ گیا تھا۔ ایک شاہانہ قسم کا انٹیریئر شدہ دفتر اس کا منتظر تھا اور اس آفس کے عین وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک سیاہ وردی اور ڈھیر سارے میڈلز والا کوئی 50 سالہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آفس کی دیوار کے ایک کونے میں کتابوں کا ریک رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک الماری میں ترتیب سے مختلف فائل سجی ہوئی تھی۔ عمر جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، اس کے لبوں کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا تھا اور اس سے ذرا کم پرتعیش، لیکن اس کا آفس بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے جسم پہ بھی سیاہ وردی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظر سامنے بیٹھے آدمی پہ گئی تھی۔ اس نے بورڈ کو زمین پر مارا اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ دوستی اپنی جگہ، وردی کی عزت اپنی جگہ۔ سامنے بیٹھا آدمی جس کی وردی پہ لگی نیم پلیٹ پہ شمشیر لکھا ہوا تھا، اس کی نظروں میں دبا دبا غصہ تھا۔ ASP عمر حیات، آپ کو یاد آ گیا کہ اس وردی کو اور اس سے جڑے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے، یا آپ کو یہ یاد دلایا گیا کہ آپ کی کوئی نوکری بھی ہے؟ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم پہ خرچ کیے ہوئے حکومت کے پیسے تم کیسے ویسٹ کر سکتے ہو؟ ان کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ عمر چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ ملیں گے ہم کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔